السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیٹا کا ناظرین۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے تحریک انصاف کو آج بھی مایوسی ہوئی اور نیب نے وہی حرکت کی جو ہمیشہ سے کرتا ہے۔ ہماری تیاری نہیں، فیسیں لاکھوں کی لینی اور مقدمے کو لٹکانا، یہ تو وکلا برادری کا ویسے ہی کمال ہے، لیکن یہاں نیب کے پراسیکیوٹر کا یہ کھیل جاری ہے۔ اور اب پیر کو پھر سماعت ہوگی 6 اپریل کو، کیا ہوگا اس میں یہ دیکھنے والی بات ہے۔ بیرسٹر گور صاحب کو لوٹ لیا گیا۔ بیرسٹر گور کے نام پہ ہیکرز نے لاکھوں کروڑوں روپے جمع کر لیے۔ ایف آئی اے کیوں خاموش ہے؟ کیوں نہیں ملزم پکڑے گئے؟ بیرسٹر گور تو اپنے آدمی ہیں، اس کی میں بتاؤں گا تفصیل۔ سب سے پہلے میں آتا ہوں ناظرین، معاملہ ہے 190 ملین پاؤنڈ میں عمران خان اور بشرا بی بی کو جو سزا ہوئی ہے، یہ وہی پیسے ہیں جو برطانیہ سے آئے تھے، اللیگلی برطانیہ لے جائے گئے تھے ملک ریاض بیریا والے کی طرف سے۔ اس پہ بڑی لمبی ناظرین پتہ یہ سارا معاملہ ناظرین کو، تو اس پہ آج خدا کر کے سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس جناب سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف، یہ ڈویژنل بینچ تھا۔ سلمان صفدر صاحب بڑے قابل وکیل ہیں، وہ پیش ہوئے، اور وہاں پراسیکیوٹر ہیں نیب کے جاوید اشرف اور رافع مقصود، اور پراسیکیوٹر نے عجیب و غریب موقف اپنایا جی۔ وہ کہتے ہیں ہمیں تو جی نوٹس ہی نہیں جاری ہوا، ہم کیوں اس پہ دلائل دیں، اس پہ بات کریں؟ تو اور اگر اس پہ انہوں نے اگر مرکزی اپیل پہ دلائل سننے ہیں تو ہم تیار ہیں جی۔ تو اس پہ سلمان صفدر جو بانی پی ٹی آئی عمران خان کے وکیل ہیں اور بشرا بی بی کے وکیل ہیں، وہ کہتے ہیں 17 جنوری 2025 کو سزائیں دی گئیں اور اس وقت سے یہ اپیل زیر التوا ہے، اور وہ کہتے ہیں ہم مرکزی اپیل پہ نہیں بات کرنا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ سزا معطلی اور ضمانت پر رہائی ہو، اور میڈیکل گراؤنڈ بھی موجود ہیں، یعنی کہ آنکھوں کی بیماری ہے عمران خان کی، اب بشرا بی بی کی بھی آنکھوں کی بیماری ہے، انہوں نے کچھ ڈاکومنٹ بھی، وہ میڈیکل رپورٹس بھی عدالت میں دکھائیں۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ہفتے میں ہم 2 دن سماعت رکھ لیتے ہیں اور آپ بتائیں۔ تو سلمان صفدر نے کہا کہ جی انہوں نے اپنے کلائنٹ یعنی عمران خان سے اور بشرا بی بی سے انسٹرکشن لینی ہے، اور 5 ماہ سے ہماری ملاقات نہیں کرائی جا رہی، اور عدالت اگر یقین دہانی کرائے ملاقات کی تو ہم چلے جاتے ہیں۔ تو ہوا کیا ناظرین، عدالت نے کوئی کلیئر کٹ ڈائریکشن نہیں دی کہ ملاقات ان کی کرائی جائے۔ اب دیکھتے ہیں ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اب اگلی سماعت ہے، اس پہ بیرسٹر گور صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں بڑی آج مایوسی ہوئی ہے ہائی کورٹ سے۔ گور صاحب پہلی دفعہ یہ مایوسی، یہ عمل تو چلتا ہی رہے گا۔ آج ہاتھ ہو گیا جی بیرسٹر گور صاحب کے ساتھ۔ ہیکرز نے ان کا واٹس ایپ ہیک کر دیا، اور جتنے بھی ان کے دوست بھائی ہیں جن نمبر ان کے پاس فیڈ ہیں، سب پہ میسج ایمرجنسی ہو گئی، 3 لاکھ بھیج دیں، 5 لاکھ بھیج دیں، ساتھ اکاؤنٹ نمبر مشرق بینک کا، وہ ناظرین ہم سکرین پہ بھی چلائیں گے آپ کو، جو مجھے پرسنلی بھیجا گیا ہے۔ گور صاحب سے میرا رابطہ رہتا ہے، نمبر فیڈ ہے ان دونوں کے پاس، تو مجھے بھی میسج آیا، تو میں پہلے تو حیران ہوا، میں نے کہا، پھر میں نے ناظرین میسج کرنے والے کو ٹیکسٹ کیا کتنے پیسے چاہیے، تو اس نے کہا جی 3 لاکھ روپے چاہیے اور جلدی آپ کو بھیج دوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ اکاؤنٹ نمبر بھیجیں، اور فراڈیا نے اکاؤنٹ نمبر بھیج دیا، اور مشرق بینک کا وہ اکاؤنٹ نمبر ہے، میں سکرین پہ ناظرین چلاؤں گا، آپ کہتے ہیں تو میں پڑھ کے بھی ذرا سنا دیتا ہوں، تھوڑا سا اگر گلاسز میں پہن لوں۔ یہ 1 سیکنڈ ناظرین، یہ جی اکاؤنٹ ہولڈر کا نام ہے، یہ میں ایف آئی اے کے لیے پڑھ رہا ہوں، اداروں کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ بھئی آپ دیکھیں فراڈ کیسے ہو رہے ہیں۔ یہ ہے جی محمد اسلم صاحب ہیں،
مشرق بینک کا اکاؤنٹ نمبر ہے 0891200777485. آگے IBN نمبر اور وہ باقی سارا وہ لکھا ہوتا ہے. تو یہ اکاؤنٹ نمبر بھیجا گیا ہے جی. میں اسکرین پہ بھی اپنی ٹیم کو دیتا ہوں, چلائیں گے ناظرین. یہ ہے. اور گور صاحب نے پھر اسٹیٹمنٹ بھی دی, بعد میں نے دیکھی, اور میں نے ان کے کسی سٹاف ممبر سے بھی پھر بات کی کہ بھئی یہ صورتحال ہے. تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے بیان دے دیا ہے اور لوگ احتیاط کریں. تو یہ ہیکر جو ہیں, ناظرین کو بھی چاہیے کہ کوئی بھی ان نون ایسی کال ہو, خاص طور پہ جو نمبر آتا ہے نا بیرون ملک سے, کسی یورپی ملک کا ہو, امریکہ کا, اس پہ آپ نہ اٹینڈ کریں. مجھے بھی اکثر رینڈم کالیں آتی ہیں تو میں دیکھتا ہوں, میں اگنور کر دیتا ہوں. اور کبھی کبھار تو وہ کوئی صوبے دار بن کے بھی کال کی جاتی ہے, ہاں جی آپ کا یہ ہو گیا ہے, آپ کا کریڈٹ کارڈ جو ہے وہ بلاک ہو گیا ہے. تو اس لیے عوام کو بھی تو غور صاحب کے ساتھ حد ہو گئی جی. اب پتہ نہیں کتنے لوگوں نے لاکھوں روپے بھیج دیے, نہیں بھیجے, PTI کے چاہنے والوں نے بھیجے, نہیں بھیجے, پتہ نہیں شیر افضل مروت نے بھی بھیجے ہیں کہ نہیں بھیجے. ناظرین یہ ذرا چیک کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ سب کو ہی میسج گئے ہوں گے. تو یہ سارا فراڈ چل رہا ہے. دیکھتے ہیں ہمارے ادارے کتنی متحرک ہو کے اس پہ کام کرتے ہیں. ہم نے تو اکاؤنٹ نمبر بھی دے دیا, اپنے TV چینل پہ بھی دے دیا, سوشل میڈیا بھی دے دیا. تو یہ سارا سلسلہ ہے ناظرین. انشاءاللہ جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.